الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. صدق الله مولانا العظيم. محترم سامعین کرام، دو تین دن کے بعد ذوالحج کا مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ اسلامی مہینوں کی ترتیب کے اعتبار سے وہ سال کا آخری مہینہ ہے۔ اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحج پر آ کر مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ جو مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو بہت خاص فضیلتیں عطا کی۔ اگر میں یوں کہوں تو ہرگز بے جا نہیں ہوگا کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل ترین مہینہ جو ہے وہ ذوالحج کا مہینہ ہے۔ بھائی کیا رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل ترین مہینہ جو ہے بھائی وہ کون سا ہے؟ وہ ذوالحج کا۔ اللہ کی عجیب شان ہے اپنے بندوں پر۔ یکم رمضان سے جو عبادات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ حج پر آ کر مکمل ہوتا ہے۔ یکم رمضان المبارک سے عبادات کا جو ایک سلسلہ شروع ہوا تھا بھائی وہ کہاں آ کر مکمل ہوتا ہے؟ 10 ذی الحج کو۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینہ میں دو ایسی عبادتیں رکھی ہیں جو کسی اور وقت میں ادا نہیں ہو سکتی۔ ان کی ادائیگی کے لیے یہی ضروری ہے، یہی مہینہ ہے۔ ان میں سے ایک حج ہے اور بھائی دوسری قربانی۔ قربانی بھی 10 ذی الحج اور 11 12 ہی کو ہونی ہے،
اور جو حج ہے بھائی وہ بھی اسلام کا جو چوتھا بڑا فرض ہے، ارکان اسلام میں سے ہے بھائی، وہ بھی اسی مہینہ میں ادا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینہ کی عبادات کو بہت فضیلت عطا کی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پورے سال میں سے کسی دن میں عبادت اتنی پسند نہیں ہے جتنی عبادت اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں پسند ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجاہد جو اللہ کے راستے میں نکلے اس کے جہاد سے بھی ان دنوں میں عبادت کرنا افضل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، مجاہد کے جہاد سے بھی ان دنوں میں عبادت کرنا کیا ہے؟ افضل ہے، الا یہ کہ کوئی اللہ کا بندہ جہاد پر جائے اور اپنی جان اور اپنے مال کو وار دے، اس کی فضیلت زیادہ ہے، وگرنہ ان دنوں میں عبادت کرنا عام جہاد کرنے والے سے بھی کیا ہے بھائی؟ افضل ہے۔ اور بھائی یہ جو ایک عجیب مزاج بن گیا ہمارے یہاں، آج کا مسلمان نفلی عبادات کو چھوڑتا جا رہا ہے۔ بھائی ذرا غور کرو گے میری بات پر، اس پہ یہ بات بھلانے والی نہیں ہے، یاد رکھنے کے قابل ہے، اور اس بات میں میری اور آپ کی بہت اصلاح چھپی ہوئی ہے۔ آج کا مسلمان نفلی عبادات کو تقریباً ختم کر چکا ہے، موٹے موٹے فرائض رہ گئے، اور اس میں ہمارے ان لوگوں کا بھی بڑا قصور ہے جو منبر پر بیٹھ کر کبھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ بس اصل فرض پڑھو، سنتوں کی نفلوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ نفلی عبادات کی اہمیت کو کم کرتے ہیں۔ حالانکہ آپ صحیح احادیث میں جب نفلی عبادات کو پڑھیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پڑھیں گے، حدیث قدسی پڑھیں گے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نفلی عبادت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں بعض دفعہ فرض سے بھی زیادہ اہم ہے۔ آپ اس کی دو دلیلیں لے لیجئے قرآن کریم میں۔ ایک دلیل قرآن کریم کی ہے تہجد کی نماز، بھائی نفل نماز ہے کہ فرض ہے؟ لیکن پوری امت کے اہل علم، اولیاء اللہ، صحابہ، تابعین، محدثین، فقہاء متفق ہیں کہ فرائض 5 نمازیں فرض ہیں، لیکن اللہ نے جو روحانیت، جو برکتیں اللہ نے تہجد میں رکھی ہے کسی اور نماز میں نہیں۔ بھائی ایک نکتہ سمجھنا، 5 نمازیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کب ملی؟ معراج پر، لیکن تہجد پہلے دن سے ہے۔ دوسری وحی حضور پر اتری سورہ مزمل، یا ایھا المزمل، میں نے اسی لیے اس سورہ مزمل کا انتخاب کیا یہاں کہ یہ دوسری مکمل وحی ہے، اور اس میں اسلام کی جو بیس اور بنیاد ہے وہ سورہ مزمل میں ہے۔ فرائض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا 5ویں سال یا 6ٹھے سال یا 8ویں سال جب معراج پر گئے اس وقت جا کے 5 فرض ملے، لیکن تہجد کی نماز دوسری وحی جب حضرت جبرائیل نے کہا یا ایھا المزمل، اے کملی والے کھڑے ہو جائیے، قم اللیل الا قلیلا، اللہ کے سامنے سارے رات کھڑے ہو جائیے، تھوڑا سا آرام کیجئے، نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ علماء نے لکھا ہے کہ فرائض تو بعد میں آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن نفلی عبادت تہجد کو پہلے اللہ کے نبی کو کہا پہلے تہجد پڑھیے۔ اور میں ایک بات عرض کروں، میری کیا اوقات ہے، یہ تو بڑے بڑے اہل علم نے لکھا ہے کہ تہجد وہ نماز ہے جو نبی میں یہ صلاحیت پیدا کرتی ہے کہ نبی اپنے پیغمبرانہ فرائض کو اعلیٰ سے اعلیٰ طریقے سے ادا کرتا ہے۔
اس لیے شروع اسلام میں اللہ تعالیٰ نے حضور سے کیا کہا؟ آپ کھڑے رہیے، اور حضور ساری رات تہجد پڑھتے۔ فرائض تو بڑے بعد میں آئے۔ آج ہم کہتے چلو اچھا نفل ہے نا یار، چھڈو پرا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ ایک بڑی عجیب بات فرمایا کرتے تھے کہ ہم میں اور صحابہ میں یہ فرق ہے، ان کے لیے عبادت کرنے کے لیے یہ کافی تھا کہ یہ نفل ہے، وہ کہتے تھے وہ نفل ہے بھائی یہ نہیں چھوڑنے، اور ہماری صورتحال یہ ہے کہ کسی عبادت کو چھوڑنے کے لیے یہ کافی ہے کہ چلو چھڈو یار نفل ہے۔ بھائی اب اس طرح نہیں کرتے، نفل کی اہمیت ہی کوئی نہیں۔ رسول اللہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری میں صحیح حدیث ہے، حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی اسے کہا جاتا ہے جو اللہ کا ارشاد ہو اور راوی کون ہو؟ نبی کریم۔ پھر اس حدیث قدسی کی اگر تلاوت کی اجازت دے دی جائے تو وہ قرآن کریم ہے، اگر اس کی تلاوت کی اجازت نہ دی جائے تو وہ حدیث قدسی ہے۔ یہ ٹیکنیکل فرق ذہن میں رکھنا۔ اللہ کا وہ ارشاد جس کی تلاوت کی جائے گی بھائی وہ کیا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کا وہ ارشاد جس پر عمل کا حکم ہے، تلاوت کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام میں تلاوت صرف کس کی ہے؟ قرآن کریم کی ہے۔ اور اللہ کا وہ ارشاد جس کی تلاوت کی اجازت نہیں ہے، اس پر عمل کرنے کا حکم ہے، اس کو کہا جاتا ہے حدیث قدسی۔ صحیح بخاری میں حدیث قدسی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ نفل نماز پڑھتا ہے، بھائی کیا کرتا ہے؟ نفل نماز پڑھتا ہے، نفل عبادت کرتا ہے، کرتا رہتا ہے، جب وہ مسلسل کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اپنے اس بندے کو اپنا قرب اور اپنی محبت عطا کر دیتے ہیں۔ وہ بندہ پھر اس مقام پر پہنچ جاتا ہے، اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ پھر اس کی آنکھیں بھی اللہ ہیں، اس کے کان بھی اللہ ہیں، اس کی زبان بھی اللہ ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی نفل عبادت کرتے 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 وہ اتنی اپنی تربیت کر جاتا ہے کہ پھر اس کی زبان سے وہی بات نکلتی ہے جس میں اللہ کی رضا ہو، اور وہ کانوں سے وہی سنتا ہے جس کے سننے کی اجازت کس نے دی ہو۔ اس لیے بھائی صحیح حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو دیکھو کہ وہ نفل عبادت بہت کرتا ہے، وہ نفل نماز بہت پڑھتا ہے، فرمایا اس کے پاس بیٹھا کرو۔ کیا فرمایا؟ اس کے پاس بیٹھا کرو، چونکہ اللہ نے اس کے دل میں حکمت کو اتار دیا ہے۔ ایسا مقرب بندہ، اس کی زبان سے کبھی ایسا کلمہ نکلے گا جو زندگی کو پلٹ دے گا۔ جو کس کو پلٹ دے گا؟ اور بھائی میں نے بھی الحمدللہ اپنی تھوڑی بہت مطالعاتی زندگی میں یہ بہت دیکھا ہے۔ بعض مرتبہ کسی اللہ کے مقرب بندے کے پاس بیٹھنے سے اس کی زبان سے کوئی ایسی بات نکلتی ہے جو زندگی میں ایسا اثر چھوڑ جاتی ہے کہ زندگی کا رخ بدل جاتا ہے۔ اس نے فرمایا جو نفلی عبادت کرتا ہو اس کے پاس کیا کرو۔ ایک آپ کو ایک عجیب واقعہ سناؤ، حدیث کے طالب علموں کے لیے تو یہ بڑا لطف دینے والا واقعہ ہے۔ محمد بن مسلمہ رحمہ اللہ ایک محدث ہے، ایک صحابی بھی ہے وہ نہیں، جو محدث ہے۔ ان کی ابو داود شریف میں کئی روایات ہیں ان کی۔ ان کے زمانے میں ایک بہت بڑے اوباش اور بدماش تھے جن کا نام شعبہ ہے۔ جن کا نام کیا ہے؟ شعبہ۔ یہ جو ہے محمد بن مسلمہ رحمہ اللہ حدیث کے بڑے امام تھے، صحیح ستہ میں ان کی روایتیں۔ اپنے گھوڑے سے آ رہے تھے، گھوڑے پر، پتہ نہیں شعبہ بدماش تھا، کیا سوجی اسے، کیا سوجی، اس نے دیکھا ہے مولوی صاحب آ رہے ہیں، ان کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی، روک لیا ان کو، کہا کدھر جا رہے ہو، کدھر سے آئے؟ فلاں جگہ حدیث کا سبق پڑھانے گیا تھا، وہاں سے آئے، مجھے بھی حدیث سناؤ، بدماشی کے لہجے میں۔ کیا کرو؟ محمد بن مسلمہ رحمہ اللہ کو بڑا غصہ آیا، بڑا غصہ آیا کہ یہ حدیث سننے کا کون سا ادب ہے؟
راستے جاتے بدماشی سے مجھے روک کر کیا کہہ رہے؟ ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی ہم راستے سے گزر رہے ہوتے ہیں، ہاتھ میں کوئی شاپر وزنی ہوتا ہے، مفتی صاحب ذرا ایک منٹ ایک مسئلہ دس آ جائے، غصہ بھی آتا ہے، یار یہ کون سا موقع ہے، یہ کون سا، لیکن اس کو دبا لیتے کہ چلو یار کوئی بات نہیں، جاتے جاتے خیر کی بات۔ اب محمد بن مسلمہ رحمہ اللہ کو روک لیا، کدھر سے آ رہے ہو؟ حدیث کا سب پڑھا کے آ رہے ہو؟ ٹھہرو پھر مجھے بھی کوئی حدیث سناؤ۔ علاقے کے بدماش تھے اور محمد بن مسلمہ کو پتا تھا یہ اس علاقے کے سب سے بڑے اوباش اور بدماش ہے، شعبہ۔ بس پتہ نہیں کیا دل پر آئی محمد بن مسلمہ کے، حدیث سنائی، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا فاتک الحیا فافعلوا ما شئتم، جب تمہارے اندر حیا نہ رہے جو چاہو کرو، جب تمہارے اندر حیا نہ رہے جو چاہو کرو۔ شاید محمد بن مسلمہ رحمہ اللہ نے تو یہ بات غصے سے کہی، لیکن شعبہ جو علاقے کے بڑے بدماش اور اوباش تھے، پورا علاقہ ان کے شر سے پناہ مانگتا تھا، یہ حضور کا ارشاد سیدھا شعبہ کے دل پر لگا اور یوں محسوس ہوا جیسے اللہ کے نبی نے یہ بات میرے لیے ہی کہی ہے۔ میرے دل میں کوئی حیا نہیں، میں جس کو چاہتا ہوں قتل کر دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں لوٹ لیتا ہوں، میرے دل میں کوئی حیا نہیں۔ بس یہ حدیث دل پر لگی اور وہی لگام چھوڑ دی اور ایک طرف بیٹھ گئے، غور کیا، وہاں سے اپنا رخ پلٹا اور آپ چونکہ جو حدیث کا طالب علم ہے اس کو پتہ ہے، پھر یہی اوباش اور بدماش شعبہ اتنا بڑا محدث بنا، شعبہ کا لقب ہے امیر المؤمنین فی الحدیث الشعبہ۔ حدیث کے کیا ہے بھائی؟ میں نے عرض کیا آپ کو اس کا لطف اس لیے نہیں آیا کہ آپ اس فیلڈ کے بندے نہیں ہیں، محدثین میں شعبہ کو امیر المؤمنین کہا گیا ہے، اور اس وقت تمام صحاح ستہ کے جو مصنفین ہیں نا وہ واسطوں کے ساتھ شعبہ کے شاگرد ہیں، شعبہ اتنا بڑے بندے ہیں اور حدیث کے ثقہ ترین راوی ہیں۔ آپ اعلام النبلاء علامہ ذہبی کی دیکھیں گے، شعبہ کا جب تعارف آئے گا شروع میں علامہ ذہبی نے 4 سطریں لکھی، امیر المؤمنین فی الحدیث ثقۃ ثبت عدل، جتنی بھی تعریف کے اعلیٰ سے الفاظ تھے سارے شعبہ کے بارے میں کہیں گے، اور اس کے بعد کہیں گے شعبہ تو مینارہ نور ہے حدیث میں، پھر آگے ذکر کریں گے لوگوں یہ عجیب بات ہے، یہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا بدماش تھا، اللہ نے رخ پلٹ دیا تو حدیث کا امام بن گیا۔ کیا بن گیا؟ حدیث کا امام بن گیا۔ تو بعض مرتبہ میں بات یہاں سے نکلی تھی کہ نفلی عبادت کو ہم اہمیت نہیں دیتے۔ یہ جب یہ بات کہی جاتی ہے نا کہ ذو الحج کا مہینہ رمضان سے کے بعد سب سے افضل ترین مہینہ، بھائی کون سا ہے جو کب شروع ہو رہا ہے؟ ہمیں رمضان کی اہمیت کا تو تھوڑا بہت پتہ ہے، ہم ذو الحج کی عبادات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، حالانکہ افضل ترین مہینہ جو ہے رمضان کے بعد وہ ذو الحج ہے۔ امام ترمذی نے ایک حدیث ذکر کی ہے، اگرچہ اس حدیث کی سند میں کچھ ضعف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذو الحج کا یہ جو پہلا عشرہ ہے، اس عشرہ کے ایک رات کی عبادت کرنا لیلۃ القدر کے برابر اجر رکھتا ہے۔ اور محدثین نے حدیث ضعیف کو فضائل میں قبول کیا۔ حدیث ضعیف احکام اور عقائد میں نہیں چلتی، فضیلت میں۔ بھائی سمجھ رہے ہو میری بات؟ آج 2-4 باتیں ذرا حدیث کی آ گئی۔ حدیث ضعیف جو ہے فضائل میں چل جاتی ہے، ہاں یہ صحیح حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، یہ ضعیف نہیں ہے جو میں اگلی بیان کر رہا ہوں، یہ حدیث صحیح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ 1 سال کے پچھلے اور 1 سال کے اگلے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ حدیث صحیح ہے۔
آگے جا کے میں اس کی وضاحت کروں گا تھوڑی سی. تو نفلی عبادت کو آج کا مسلمان چھوڑ چکا ہے. اسی لیے کیا ہی زبردست بات فرمائی گئی ہے کہ جو فرائض ہے یہ اللہ کی عظمت کا تقاضا ہے. بھائی اس اصول کو یاد رکھنا, جو فرائض ہیں وہ کس کا تقاضا ہے؟ اللہ کی. اور نفلی عبادتیں جو ہیں یہ اللہ کی محبت کا تقاضا ہے. اور آپ کو پتہ ہے عظمت کا تعلق ہوتا ہے قانون سے, اور محبت کا تو اپنا ہی. میں ایک مثال سے عرض کروں آپ سے. میاں بیوی کا رشتہ ایک ہے قانونی, ایک ہے محبت کا. میاں بیوی کا قانونی رشتہ کیا ہے؟ قانونی رشتہ یہ ہے کہ نکاح پر مہر دینا ہے, نہ نفقہ دینا ہے, اور بس. یہ میاں بیوی کا رشتہ نوید صاحب کون سا ہے؟ قانونی. کیا دینا ہے؟ مہر دینا ہے, اور بیوی کو مناسب رہائش دینی ہے, اور زندگی کے اخراجات دینے ہیں. یہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے یہ رشتہ قانونی ہے. لیکن آپ ماشاءاللہ سارے باشعور بیٹھے ہیں, گھر صرف اس رشتہ قانونی سے ہی چلتا ہے. گھر کس سے چلتا ہے؟ رشتہ محبت سے. اب بڑی عید آ رہی ہے, بیویوں پر بھی قربانی واجب ہے, پیسے کون دے گا؟ میں کیوں دو گے؟ چونکہ بیوی سے رشتہ قانونی نہیں ہے. رشتہ کون سا ہے؟ رمضان میں آپ نے لوگوں نے زکوٰۃ دی ہے, زیور کس کا ہے؟ ملکیت اس کے, وہ ہاتھ نہیں لگانے دیتی. بیوی کی جان جاتی ہے لیکن زکوٰۃ کس نے دینی ہے؟ کیوں بھائی کیوں؟ بیوی سے رشتہ محبت کا ہے. یہی معاملہ اولاد کا ہے. اب بچہ بالغ ہو گیا, 18 سال بچے کی عمر ہے, پڑھ رہا ہے, باپ کے اوپر ایک کھوٹی پوڑی بھی باپ کے ذمہ نہیں ہے. جس دن بیٹا بالغ ہو گیا, جاؤ بھائی, اگر باپ اس کو گھر سے نکال دے کہ تم عاقل بالغ ہو گئے ہو, میں نے تمہیں یہاں تک پال دیا, نکلو گھر سے, اپنا کماؤ, اپنا مکان بناؤ, سب کچھ کرو, بالکل صحیح ہے. باپ نے کیا کیا؟ شریعت کے خلاف کام کیا؟ نہیں. لیکن یہاں تک باپ کا رشتہ جو بنتا ہے وہ رشتہ قانونی بنتا ہے. لیکن باپ کا اپنی اولاد سے رشتہ قانونی نہیں ہوتا. کون سا ہوتا ہے؟ محبت کا ہوتا ہے. اس محبت کا تقاضا کیا ہوتا ہے کہ 15 بالغ ہونے کے بعد سارے تعلیم پر پیسے باپ خرچ کر رہا ہے, اور بیٹا ماشاءاللہ ڈاکٹر بن گیا, 25 سال پہ پہنچ گیا, 26 پہ پہنچ گیا ہے. اب بیٹے کی شادی ہو رہی ہے اور باپ جیبیں بھر بھر کے پیسے لگا رہا ہے. شادی والے دن باپ کو کھڑا کرو اور بیٹے کو کھڑا کرو, دونوں کا جوتا چیک کرو, دونوں کا لباس چیک کرو, تو باپ کا جو بیٹے نے شادی والے دن جو کچھ پہن رکھا ہے, باپ کے پورے سال کے کپڑے آ جائیں گے, لیکن باپ پھر بھی اس کے خوشی سے پاؤں زمین پر نہیں لگ رہے. آپ سارے بڑے حضرات ہیں, بندہ جب اس مقام پر پہنچتا ہے پھر سمجھ آتی ہے. شادی والے دن بھائی بیٹے کو زیادہ خوشی ہوتی ہے باپ کو؟ ماں کو زیادہ خوشی ہوتی ہے بچے کو؟ یہ بندہ جب باپ بنتا ہے پھر پتہ ہے. آج سے 2 سال پہلے میں ایک نکاح میں گیا, میرے دوست ہیں, ان کے بیٹے کا نکاح پڑھانا تھا, تو وہ میرے بے تکلف دوست ہیں, مجھے کہنے لگے مفتی صاحب اپنی بھی شادی ہوئی تھی, کوئی یاد یود نہیں ہے, لیکن جو بیٹے کی شادی میں جو لذت ہے, جو خوشی ہے, بندہ وہ بتا نہیں سکتا. اب ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ باپ کا اپنی اولاد سے رشتہ محبت ہے. رشتہ قانونی یہ تھا, بالغ ہونے پر گھر سے نکال دیتا, اپنا مکان خود بناؤ, اپنی شادی, اپنا کھانا پینا خود کرو, کوئی حرج نہیں ہے. نہ کوئی دین اس باپ کو پکڑ سکتا ہے اور نہ کوئی اخلاق اور قانون پکڑ سکتا ہے. لیکن باپ کیا کہتا ہے؟ میرا اپنی اولاد سے رشتہ قانونی نہیں ہے, میرا اپنی اولاد سے رشتہ محبت ہے. میاں بیوی, اب بیوی کے ذمے صرف کیا ہے؟ بیوی کے ذمے صرف کیا ہے؟ شوہر کے حقوق کی ادائیگی
اور اس کے لیے مناسب ضروریات کو کرنا، باقی کوئی چیز بیوی کے ذمے نہیں ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ بیوی جو ہے 50 نوکر اور خادموں کی خدمت ایک طرف، اور بیوی اکیلے کی اپنی شوہر اور اپنے بچوں کی خدمت ایک طرف، بیوی اپنے آپ کو بھلا دیتی ہے اپنے بچے اور اپنے شوہر کی خدمت میں۔ ایسا کیوں کرتی ہے؟ حالانکہ یہ چیزیں بیوی کے ذمے نہیں ہے، قانوناً بیوی یہ ہرگز نہیں کرے گی، لیکن بیوی سب کچھ قربان کر کے کیا کہتی ہے؟ میرے اپنے شوہر سے، ماں یہ کہتی ہے میرا اپنے بچوں سے صرف قانونی رشتہ نہیں ہے، میرا رشتہ محبت کا ہے، اور محبت کا رشتہ جہاں ہو وہاں قربان کرنے کی کوئی لمٹ اور حد نہیں ہوتی۔ اور ہم نے کیا کر رکھا ہے اللہ کے ساتھ؟ ہم نے کیا کر رکھا ہے اللہ کے ساتھ؟ ہم اپنے اللہ کے ساتھ صرف رشتہ قانونی رکھنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ تیرے 4 فرض پڑھ دیے، آگے ہمارے پاس ٹائم نہیں۔ اے اللہ جمعے کی 2 رکعتیں ہم نے پڑھ دی، ہم بالکل آخر پر آئے جب مولوی صاحب خطبے کے لیے کھڑا ہو گئے تھے، اے اللہ ہم نے 2 فرض پڑھ دیے، اے اللہ تیرا قانونی حق ادا کر دیا۔ اللہ سے جب لینے پر آتے ہیں تو کہتے ہیں اے اللہ تیرے بندے ہیں، ہم پر رحم کر، اور رحم جو ہے یہ محبت کا تقاضا ہے۔ اور جب اللہ کو دینے کی باری آتی ہے اس وقت مسئلہ پوچھتے ہیں کہ مولوی صاحب میری بہن ماڑی ہے، اس کو زکوٰۃ میں سے دے دوں۔ ہم چاہتے ہیں زکوٰۃ میں سے ہی سارے کھاتے پورے کر دیں، چونکہ زکوٰۃ دینا اللہ سے قانونی رشتہ ہے۔ زکوٰۃ کے علاوہ اپنے مال کو خرچ کرنا یہ اللہ سے محبت کا رشتہ ہے۔ فرائض جو ہیں وہ اللہ سے قانونی تعلق ہے، قانونی تعلق ہے، اور نفلی عبادات جو ہیں وہ اللہ سے محبت کا تعلق ہے۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہے، فرائض سے ہٹ کر اشراق کی نماز ساری زندگی کبھی نہیں چھوڑی، چاش کی نماز کبھی نہیں چھوڑی، تہجد کی نماز کبھی نہیں چھوڑی، ذکر و اذکار کبھی نہیں چھوڑے۔ حالانکہ ان میں سے کوئی چیز بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ فرض ہے نہ واجب ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اپنے عمل سے بتا رہے ہیں؟ اے میرے اللہ میرا آپ سے قانونی رشتہ نہیں ہے، اے میرے اللہ میرا آپ سے محبت کا رشتہ ہے۔ کس کا رشتہ ہے؟ آج حیرت ہوتی ہے، حیرت ہوتی ہے، یوٹیوب پر جس نالائق کو سن لو وہ کہتا یار یہ مولویوں نے کہاں سے نفل بنا لیے فلاں۔ ہر بندہ یہ سبق دے رہا بس 4 فرض پڑھ لیے۔ غامدی صاحب کا فتویٰ آ گیا کہ جی یہ جو سنتیں ہیں کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور بھائیوں بھاڑ میں جائے ضروری ہونا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو۔ میری بات سننا بھائیوں، ایک بات سمجھنا، یہ جو فرائض اور نفل تھے نا یہ اصطلاحیں بعد کی ہیں، یہ اصطلاحیں کب کی ہیں؟ اور یہ صحیح ہے، غلط نہیں ہے۔ یہ تابعین نے، ائمہ مجتہدین نے ان کا انتخاب کیا ہے اور صحیح کیا ہے۔ اس کی حکمت میں آگے بتاتا ہوں کیوں کیا ہے۔ صحابہ کرام کی یہاں کوئی چیز فرض نہیں تھی، کوئی چیز واجب نہیں تھی، کوئی چیز سنت نہیں تھی، کوئی چیز نفل نہیں تھی، اور بڑے بڑے ائمہ محدثین نے یہ لکھا، صحابہ اکرام اس بحث میں نہیں پڑھتے تھے کہ یہ بات فرض ہے، یہ بات واجب ہے، یہ بات نفل ہے۔ وہ بس ایک بات دیکھتے تھے کہ آقا اللہ کے نبی نے جو کیا ہے ہم نے کرنا ہے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ یہ فرض ہے یا واجب ہے، چونکہ ان کا رشتہ حضور سے کیا تھا۔ اب دیکھو نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو ہریرہ آئے، نبی صاحب ہاتھ مجھے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کا ہاتھ یوں پکڑا، کہا ابو ہریرہ تجھے میں کچھ باتیں سکھاتا ہوں۔ اب یہ مقصد صرف کیا تھا؟ اپنے ابو ہریرہ سے تعلق کا اظہار تھا، اصل وہ باتیں تھی جو منہ سے کہیں۔ ابو ہریرہ پر قانونی حق یہ تھا کہ وہ باتیں آگے نقل کرتے، لیکن قربان جائیے ابو ہریرہ پر۔ ابو ہریرہ کے پاس جب شاگرد آتے کہتے میرا ہاتھ پکڑو، شاگرد ہوتے 500 کتنے؟ 500 شاگرد ہوتے، تو ہر ایک کو کہتے لین بناؤ، ایک ایک میرا ہاتھ پکڑو۔ کیوں؟ میرے حبیب میرے خلیل نے جب یہ باتیں مجھے بتائی تھی، میرا ہاتھ پکڑ کے بتائی تھی، میں اس کے بغیر کیوں بتاؤں؟ چونکہ محبوب سے محبت کا تعلق ہے اور محبوب کی ایک ایک ادا پر عمل کیا جاتا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا کیا فرض ہے کیا واجب ہے۔
اب ابو ہریرہ ہاتھ پکڑ کر حدیث سنا رہے ہیں۔ ان 500 محدث تابعین نے کیا کیا؟ اپنے شاگردوں کو جب بھی وہ حدیث سناتے ہیں ہاتھ پکڑ کر سناتے ہیں، وہ حدیث مسلسل بالیدین بن گئی۔ اس لیے آج بھی محدثین کا اصول ہے۔ میں نے اس حدیث کی اجازت جب اپنے استاد شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب سے سنی، ہم 409 طالب علم تھے، لین بنا کے سب نے ہاتھ پکڑا۔ سب نے کیا کیا؟ ہاتھ پکڑا، پھر وہ حدیث سنائی۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے نبی نے ان کو وہ حدیث سنائی جس حدیث کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ اب مسکرانا وہاں مقصد نہیں تھا، مسکرانا وہاں مقصد اصل وہ بات تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بتلائی، اور صحابہ پر قانونی حق تھا حضور کا، بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے تمہیں چھوٹی سی بات بھی پہنچے وہ آگے پہنچانی ہے۔ اب یہ قانونی حق تھا۔ صحابی اگر اس حدیث کو آگے نقل کر دے تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قانونی تعلق نبھا دیا، لیکن صحابی نے کہا میرا اپنے محبوب سے رشتہ صرف قانونی نہیں ہے، میرا اپنے محبوب سے رشتہ محبت کا ہے۔ مجھے جب یہ بات بتائی تھی میرے نبی مسکرائے تھے، اب صحابی جب بیان کر رہے ہیں وہ بھی مسکرا رہے ہیں، تابعی جب آگے بیان کر رہے ہیں وہ بھی مسکرا رہے ہیں۔ اس حدیث کا نام پڑ گیا مسلسل بالضحک، کہ اس حدیث کا پورا سلسلہ جب استاد اپنے شاگرد کو یہ حدیث سناتا ہے پہلے مسکراتا ہے پھر سناتا ہے۔ حدیث مسلسل بالاسودین، حدیث مسلسل بصورت الصف، حدیث مسلسلات کی ایک لمبا ہے، اگر میں آپ کو تعارف کروانے لگوں۔ ایک حدیث مسلسل بالاسودین کیا ہے کہ جب وہ حدیث سنائی پہلے زمزم کا پانی پلایا اور پھر کھجور کھلائی، عربی میں ان کو کہتے ہیں دو کالے اسودین۔ یہ استاد نے دو چیزیں کھلا کر حدیث سنائی۔ اب حدیث مقصد تھا، یہ چیزیں مقصد نہیں تھی۔ صحابہ تابعین سے سلسلہ چل نکلا کہ محدثین جب بھی اپنے شاگردوں کو یہ حدیث سناتے ہیں تو سب سے پہلے ان کے سامنے کھجور رکھتے ہیں، پانی رکھتے ہیں۔ ہمارے استاد مولانا تقی صاحب نے دامت برکاتہم نے جس وقت ہمیں اس حدیث کی اجازت دی، تمام طلباء کے لیے اجوا کھجور منگوائی اور سب کے لیے کیا کیا؟ سب کو کھانے کے بعد کہا اب میں تمہیں یہ حدیث سناتا ہوں۔ ایک حدیث مسلسل بالاولیت ہے کہ محدثین سب سے پہلے جو حدیث سناتے، اور صحابہ تابعین سے سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ اپنے شاگردوں کو سب سے پہلے وہ حدیث سناتے ہیں۔ ہم بھی جب حدیث پڑھنے کے لیے استادوں کی خدمت میں حاضر ہوئے تو سب سے پہلے ہمیں حدیث مسلسل بالاول سنائی کہ استاد سب سے پہلے۔ اب ہوا کیا، ایک صحابی نے حضور سے سب سے پہلے وہ بات سنی، انہوں نے پھر تابعی کو سب سے پہلے وہ سنائی باقی بات میں، وہاں سے عمل چلتا 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 آج وہ حدیث ہے الراحمون ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، اے رحم کرنے والوں تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ یہ حدیث مسلسل بالاولیت ہے۔ میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ صحابہ اکرام پر حضور کا قانونی حق یہ تھا کہ جو حضور سے سنے آگے پہنچا دے، لیکن انہوں نے اپنے حبیب کے ساتھ محبت کا تعلق رکھا، قانون کا تعلق نہیں رکھا۔ چھوٹی سے چھوٹی بات بھی کیا کی امت تک پہنچا دی۔ اور آج ہماری صورتحال کیا ہے؟ ہماری صورتحال کیا ہے؟ لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں مفتی صاحب جمعے کے بعد کتنی سنتیں ہیں؟ بھائی سننا ذرا، جمعے کے بعد کتنی سنتیں ہیں؟ بھائی 2 حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی نے 2 پڑھی، وہ بھی صحیح حدیث ہے، اور ایک حدیث میں ہے 4 پڑھی، وہ بھی صحیح حدیث ہے۔ تو احتیاط کیا ہے؟ حضور سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جب صحابی نے مجھ تک 2 بھی پہنچا دی، 4 بھی پہنچا دی، ہم 6 پڑھیں گے تاکہ 2 والی بھی محبت میں 2 والی بھی آ گئی، 4 والی بھی آ گئی۔ ہمارا چونکہ حضور سے محبت کا رشتہ نہیں، قانونی رشتہ ہے، ٹھاکر کہتے ہیں یار اگر 2 پڑھ لیے تو کام چل جائے گا۔ اگر 2 پڑھ لیے تو کام چل جائے گا، چونکہ تعلق کون سا ہے؟ حضور سے تعلق کون سا ہے ہمارا؟ بولو بھائی۔ آج میں اصل موضوع میرا رہ گیا، میں نے بیان کچھ اور کرنا تھا، چلو اسی نقطہ کو سمجھ لیجئے۔ یہ بھی ایک علم کا عجیب باب ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔
ہم اپنے اللہ سے تعلق رکھنا چاہتے ہیں صرف قانونی. حکومت سے ہمارا قانونی تعلق کیا ہے؟ ہمارا حکومتیں تو بدبخت ہمارا جو قانونی حق ہے وہ بھی نہیں نہ ادا کر رہی. ان کا کام ہے کہ بجلی کا بل پورا لیتے ہیں، بدبخت بجلی تو دے، جمعے والے دن بند کرتے ہیں اور ہم سے پورا قانونی حق وصول کرتے ہیں، لیکن ہمارا قانونی حق ادا حکومتوں کے ان بدبختوں کی تو مثال ہی نہیں بنتی. لیکن اب حکومت کا قانونی حق کیا ہے؟ آپ نے ٹیکس ادا کر دیا، یہ قانونی حق ہے. ہم نے وہی کام اللہ کے ساتھ چلا لیا کہ اللہ کے ساتھ ہمارا صرف قانونی تعلق ہے. جہاں محبت کا تعلق ہو، جہاں محبت کا تعلق ہو، صحابہ اکرام نے محبت کا تعلق نبھایا. اور بھائیو جہاں محبت آ جائے، میں وہ مثال دیتا ہوں، ہماری تو یہ اوقات نہیں ہے، نہ میری اوقات اس بات کو بیان کرنے کی ہے، نہ آپ کی اوقات اس کو سننے کی ہے. عجیب بات یہ ہے، غزوہ احد ہے، غزوہ احد ہے، 70 شہادتیں ہو چکی ہیں، صحیح احادیث میں ہے. انصاری عورت بھاگی بھاگی احد آ رہی ہے، رستے میں کسی نے کہا آپ کے ابا جی شہید ہو گئے ہیں، اللہ ان کی مغفرت پر کرے. حضور کا کیا حال ہے؟ آگے آئی، کسی نے کہا آپ کے شوہر بھی گئے، کہا اچھا اللہ ان کی مغفرت کرے. حضور کا کیا حال ہے؟ آگے بڑھے، کسی نے کہا جی آپ کے بھائی بھی شہید ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت کرے. حضور کا کیا حال ہے؟ میدان احد کے قریب آئی اور کسی نے کہا بیٹا بھی جاتا رہا. اور پہلے 3 تو عورت کسی نہ کسی درجے میں برداشت کری جاتی ہے، بیٹے کو عورت برداشت ہے، اللہ نے ماں کا رشتہ ایسا بنایا ہے. کہا اللہ میرے بیٹے کی میرے چاروں کی مغفرت کرے. حضور کا کیا حال ہے؟ اور میدان احد میں پہنچ کر جب پتہ چلا اللہ کے نبی خیریت سے ہیں، چونکہ مدینہ میں افواہ یہ پھیلی تھی کہ اللہ کے رسول بھی شہید ہو گئے، اب اللہ کے نبی کی شہادت کی خبر سن کر اس عورت کے ایمان کی اور حضور سے محبت کے تعلق کا آپ سطح دیکھو کیا ہے. اس سطح کا اندازہ لگاؤ. ہم تو اس کی سطح کی پیمائش نہیں کر سکتے کہ اس خبر کو لے کر مدینہ سے احد آئی ہے. رستے میں 4 ہی عورت کے سہارا ہیں، چاروں سہاروں کے ٹوٹ جانے کا پتہ چلا. ان کے لیے مغفرت کی دعا کر کے پوچھ رہی ہیں. صرف ایسا ہی نہیں، جب میدان احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی تو اللہ کے نبی کے سامنے جو بات کہی وہ اتنی بڑی بات ہے. اگر اس عورت کے اس محبت کو میرے جیسے نکموں کروڑوں میں تقسیم کر دیا جائے تو ہم جنتی ہو جائیں. وہ اتنی بڑی بات تھی. اللہ کے رسول کا چہرہ انور دیکھ کر کہا اے اللہ کے حبیب، مجھے رستے میں یہ 4 خبریں ملی ہیں، لیکن میں اللہ کی قسم کھاتی ہوں آپ کے چہرے کو صحیح سلامت دیکھ کر میں اپنے غموں کو بھول گئی ہوں. اگر آپ سلامت ہیں تو سب کچھ سلامت ہے، اگر آپ سلامت ہے تو سب کچھ سلامت ہے. ہماری تو میں نے عرض کیا اب اس صحابیہ کے حضور سے قانونی تعلق نہیں، کون سا تعلق ہے؟ محبت کا تعلق. اور بھائیو اللہ تعالیٰ سے محبت کے تعلق کو پیدا کیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تعلق کو پیدا کیجیے. امام طحاوی رحمہ اللہ نے عجیب بات لکھی، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قانونی حق یہ ہے کہ جس مجلس میں بیٹھو اگر وہاں درود پڑھا حضور کا تذکرہ آئے تو پوری مجلس میں صرف اگر 1 مرتبہ درود پڑھ دو تو فرض ادا ہو گیا، یعنی حضور کا قانونی حق ادا ہو گیا، قانونی حق ادا ہو گیا. اب آگے محبت کا تعلق ہے. محبت کا تعلق یہ ہے کہ اگر ایک مجلس میں امام انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ 10,000 مرتبہ آئے تو 10 کے 10,000 مرتبہ درود پڑھیں گے. چونکہ ہمارا اپنے نبی سے تعلق قانونی نہیں ہے، ہمارا اپنے نبی سے تعلق محبت کا ہے. بھائی سمجھ گئے ہیں میری بات؟ اس لیے فرمایا کہ ذی الحج کا جو مہینہ ہے یہ اللہ کی عبادت کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی بھی اور مہینے میں عبادت اتنی محبوب نہیں جتنی محبوب اللہ تعالیٰ کو ذو الحج کے مہینہ میں ہے. جب یہ بات فرمائی تو صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے رسول مجاہد سے بھی؟ فرمایا ہاں، جہاد سے بھی زیادہ پسندیدہ اللہ تعالیٰ کو اس مہینے میں عبادت. اس لیے میرے بھائیو یہ ذو الحج کا مہینہ شروع ہو گیا ہے. یہ جو پہلے 10 دن ہیں اس میں رمضان کی طرح اہتمام کیجئے، رمضان کی طرح عبادت کا کیا کیجئے؟ اہتمام کیجئے. اور
اسی اہتمام میں سے ایک بات یہ ہے کہ چاند نظر آنے سے پہلے جن مسلمانوں نے قربانی کرنی ہے، جن پر قربانی لازم ہے، وہ اپنے ناخون ان 10 دنوں میں چاند نظر آنے کے بعد نہیں ترشوائیں گے، اور وہ اپنے بال نہیں کٹوائیں گے۔ پھر میں وہیں سے چلا تھا واپس اس بات کو پھر ادھر ہی لے گی پکڑ کے مجھے۔ یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول اور ایمان والے حاجیوں سے محبت کا تعلق ہے۔ یہ کیوں کہا اسلام نے؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو گیا کہ ناخون نہ کاٹے تو کیا ہے اس میں؟ اور لوگ پوچھتے ہیں، ہر دفعہ مجھ سے کوئی نہ کوئی پوچھ لیتا ہے، مفتی صاحب اس میں کیا حکمت ہے ناخون نہ کاٹو؟ پورا سال کہتے ہیں ناخون کاٹو، ان 10 دنوں میں کیا کہتے ہیں؟ ناخون نہ کاٹو۔ ہم سارے جمعے والے دن آئے ہیں، اپنے بال سیٹ کر کے آئے ہیں، کٹوا کے آئے ہیں، ان 10 دنوں میں کہتے ہیں نہ کٹواؤ۔ اور بھائیو، یہ مشاہبت ہے حاجیوں سے جنہوں نے احرام باندھا ہوا ہے۔ وہ حالت احرام میں بال نہیں کٹوائیں گے، وہ ناخون نہیں تشوائیں گے۔ تو ہمیں حکم ہے تم نیک لوگوں کے ساتھ، وہ لوگ جو عرفات میں ہے، 52 ڈگری ہوگا میدان عرفات، اور میں پچھلے سال اللہ مجھے حج پر لے گیا، اس اللہ کا مجھ پر فضل ہوا تو میں نے وہ منظر دیکھا اور اللہ تعالیٰ نے، ہم اے سی والے اس میں بیٹھے تھے، دوست پوچھنے لگے مفتی صاحب عرفات کا صحیح حق کیا ہے؟ اصل میں چوری چھپے اپنے دوستوں سے نکلنا چاہتا تھا وہاں سے، وہ دیکھے سرکار کدھر بھاگ رہے ہو؟ تو میں نے کہا یار عرفات کا حق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درخت کا سایہ بھی میسر نہیں تھا، اللہ کے نبی میدان میں نکل کر دھوپ میں کھڑے ہوئے ظہر سے لے کے کب تک؟ مغرب تک، تو ہم بھی دھوپ میں جائیں؟ وہ کہنے لگے جی سارے ہی چلتے ہیں، الحمدللہ سارے ہی مومن ہیں۔ باہر نکلے، دیکھتے 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 اللہ نے اور بھی پتہ نہیں کس کس کے لاکھوں لوگوں کے دلوں میں ڈالا۔ باہر نکل کر دیکھا کہ اللہ کے فضل سے کم سے کم 40-45% حاجی وہ ہے جو ٹھنڈے اے سیوں کو چھوڑ کر اور رڑے میدان میں نے ایک پولیس والے کو دیکھا، ہم تو درخت کے نیچے تھے، میں نے ایک پولیس والے کو دیکھا وہ درخت کے نیچے بھی نہیں تھا، میں 2 گھنٹے دھوپ میں 52 ڈگری میں کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ یوں ہے۔ یہ کیسے ممکن ہو گیا؟ یہ اللہ کی محبت میں ممکن ہے۔ یہ کس میں ممکن ہے؟ اللہ کی محبت میں تو بندہ جان وار دیتا ہے۔ اور وہاں حاجی عرفات میں کیا کرتے ہیں؟ دھوپ میں کھڑے ہیں، اللہ کو پکار رہے ہیں پسینوں سے۔ اور میں سچی بات بتاؤں، میں نے خود اس کا اندازہ کیا، صرف شروع کے 5 منٹ گرمی لگی، اس کے بعد کوئی گرمی، کوئی 52 ڈگری نہیں ہے۔ بندہ جب اندر سے فیصلہ کر لے کچھ بھی نہیں ہے۔ اب عرفات میں حج والے حاجی اللہ کے سامنے یوں کھڑے ہوں گے۔ اور ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی ایک بڑی عجیب بات فرمایا کرتے، کہا کرتے تھے یار وہ اللہ بھی تو اللہ ہے نا، وہ ہمارا رب ہے، ہم وہاں جا نہیں سکے، وہ وہاں پہنچ گئے، تو تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ اللہ اتنا غفور الرحیم ہے، جب ان کو نوازے گا وہ کہے گا یار جن میں تڑپ ہے پہنچ نہیں سکے، وہ اللہ ان کو کیسے محروم کر دے گا؟ اور انہیں کہا یار وہ تو وہاں 52 ڈگری میں دھوپ میں کھڑے ہیں، تم ان 10 دنوں میں تم بھی نہ ناخن کٹواؤ، تم بھی نہ بال کٹواؤ، ان کے ساتھ مشاہبت اختیار کرو۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو من، جو جن لوگوں کے ساتھ مشاہبت اختیار کرتا ہے اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ وہ بیچارے اتنا خرچ کر کے عرفات اور مزدلفہ کی نعمتوں کو سمیٹ رہے، میں اور آپ انشاءاللہ چاند نظر آنے کے بعد ناخون نہیں کٹوائیں گے، بال نہیں کٹوائیں گے، ان کے ساتھ کیا کریں گے؟ مشاہبت اختیار کریں گے۔ عمل چھوٹا سا ہوتا ہے، بھائی سننا میری آخری بات، باقی مضمون رہ گیا اندر جمعے میں۔ بعض دفعہ عمل چھوٹا سا ہوتا ہے، اس کے پیچھے جذبات اتنے اعلیٰ ہوتے ہیں کہ اعلیٰ جذبات بڑے سے بڑے عمل سے آگے نکل جاتے ہیں۔ میرا جی چاہ رہا ہے ایک بات بیان کرنے کو، لیکن میں ڈر رہا ہوں آپ لوگوں سے۔ بھائی ایک بات بیان کر دوں، اس کو آگے نہ بیان کرنا، نہ اس کو زیر بحث لانا، نہ اس کو زیر بحث لانا، نہ اس پر بحث کرنا۔ صحیح احادیث میں ہے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے، اس زمانے میں واش روم نہیں تھے، لکڑی کی، اس میں اللہ کے نبی نے پیشاب کر کے ایک صحابی کو دیا، باہر جا کے بہا دو۔ انہوں نے کیا کیا؟ سیرت میں کس کس نے پڑھ رکھا مرزا صاحب؟
ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کیا کر لیا؟ پی لیا۔ اب یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی بات، اور اس کو ہم علماء نے لکھا کہ یہ روایت عام جگہ بیان نہیں کرنی چاہیے، لوگوں میں استعداد نہیں، لیکن جو تشریح اللہ اربوں کھربوں رحمت نازل فرمائے حضرت مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی پر، حدیث میں بڑا عجیب بندہ صاحب ترجمان و سننا، میں خود اس حدیث میں بڑے سال پھنسا رہا کہ یار یہ کیا؟ مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی نے، یاد رکھو گے بھائی، مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی نے فرمایا بعض دفعہ عمل چھوٹا ہوتا ہے بلکہ بعض دفعہ غلط ہوتا ہے۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے؟ عمل غلط ہوتا ہے، عمل غلط ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے جذبات اتنے اعلیٰ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ پاکیزہ جذبات کو دیکھ کر عمل کی غلطی معاف کر کے نواز دیتے ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ صحیح مسلم اور صحیح حدیث ہے، بنی اسرائیل کا ایک شخص فوت ہوا، اپنے بیٹوں کو کہا میری میت کو جلا دینا تاکہ قیامت والے دن میرا حساب نہ ہو، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ بھائی یہ حدیث ہے کہ نہیں؟ بولو یار۔ اب بچوں نے کیا کیا؟ جلا دیا۔ عمل غلط، حکم غلط، میت کو جلانا غلط، سارے کام خلاف شرع، نہیں جلانا چاہیے تھا، لیکن پیچھے جذبات کیا تھے؟ میں کس سے ڈرتا ہوں؟ مجھے اپنے اللہ سے حیا آتی ہے، قیامت والے دن اللہ بلائیں گے، اللہ عمل کی غلطی کو معاف کر کے یہ فرمائیں گے اے میرے بندے تو کہ تیرے جذبات اعلیٰ تھے، عمل تیرا 100% غلط تھا، اور جہاں جذبات اعلیٰ ہو میں وہاں عمل کی غلطی کو معاف کر دیتا ہوں۔ حدیث میں یہ ہے کہ اپنے آپ کو جلوانے والے شخص کو اللہ کیا کرے گا؟ اب اسی حدیث کی روشنی میں صحابی کے اس عمل کو دیکھو، انہوں نے وہ عمل کر لیا۔ چلو میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اگرچہ اس میں علمی بات ہے، اس صحابی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ان صحابی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں عوام کی سطح کے مطابق بات کر رہا ہوں۔ آپ 2 منٹ کے لیے یوں کہہ لیجئے اس صحابی کا عمل غلط تھا، لیکن کیا کس سے؟ بھائی یہ حدیث سمجھ آ رہی ہے آج؟ تو کسی غلط فہمی کا شکار تو نہیں ہوگے؟ کبھی پورے رمضان مجھے فون پر فون آتے رہے، مفتی صاحب آپ نے یہ کیا بات بیان کر دیا؟ اور بھائیو جہاں میری بات نقل کرنی ہے پوری کرنا آپ کی مہربانی۔ میں اس طرح کی بات ممبر پر بیان نہیں کرتا، چونکہ عام لوگ بھی ہوتے ہیں، سارے تو پڑھے لکھے نہیں، پتہ نہیں کون ہضم کر پائے گا اس بات کو، کون ہضم نہیں کر پائے گا۔ ہر کھانا ہر کسی کے کھانے کا ہوتا نہیں ہے۔ تو بھائیو بعض مرتبہ پاکیزہ جذبات بندہ کو بہت اوپر لے جاتے ہیں، اس لیے ہم اپنے بال نہیں کٹوائیں گے، اپنے ناخن نہیں تشوائیں گے۔ بھائی میں کہنا کچھ اور چاہتا تھا، طبیعت کسی اور طرف چل پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ موقع دیا تو جو مضمون آج بیان کرنا تھا وہ آئندہ جمعے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔